معززین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں غور و تدبر کرنا، غور و فکر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کریم ایمان والوں کو کیا احکام بیان فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے متعلق سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا ارشاد علی، سبحان اللہ، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا فقیہ یعنی سب سے بڑا سمجھدار اور دانشور وہ ہے جو قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ یقیناً ایسی عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں علم شامل نہ ہو، اور ایسے علم میں کوئی خیر نہیں جس میں فقہ شامل نہ ہو، اور ایسی تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ تدبر کا حصہ شامل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی اور خلیفہ چہاروں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت ارشاد بیان فرمایا کہ سب سے بڑا فقیہ یعنی سب سے بڑا سمجھدار دانشور وہ ہے جو قرآن کو چھوڑتا نہیں، یعنی اپنی زندگی کا محور، مرکز اور منبع وہ قرآن کو بنائے رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اسے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم جاتی وہ بھی قرآن سے تلاش کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایک آج ہم ہیں، ہمیں ایک کتاب لا ریب دی گئی تھی، اس کتاب لا ریب کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوا اور کتنا اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہے، یہ تو ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کر اللہ کی بارگاہ میں اگر تو سبحان اللہ تعلق مضبوط ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر تعلق کمزور ہے کہ کئی ہفتے گزر جاتے ہیں قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا، کئی مہینے گزر گئے قرآن کھولنا، قرآن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، تو اپنی قسمت پر روئیے، اپنے نصیبوں پر روئیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہو جائیے کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، یہ تو نے عظیم کتاب ہمیں دی اور ہمیں ارشاد کیا، ہمیں حکم دیا تھا کہ تم اس کتاب لا ریب کو نہ چھوڑنا۔ ہم نے یا رب العالمین ہم دنیا کی کتابیں تو کھولتے ہیں جس سے ہمیں دنیا کے مفاد ملتے ہیں، جس سے ہمیں دنیاوی مال و اسباب ملتا ہے، ہم اسے تو کھولتے ہیں، بلکہ ایک بار نہیں کئی دفعہ کھول لیتے ہیں، لیکن جو کتاب لا ریب یقیناً ہمیں دنیا میں بھی ترقی اور عروج کا باعث ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کتاب لا ریب کو کبھی کھولتے نہیں، کبھی پڑھتے نہیں، کبھی سمجھتے نہیں، کبھی غور و تدبر نہیں کرتے کہ یا رب العالمین تو ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول دوبارہ پیش خدمت ہے، فرمایا سب سے بڑا فقیہ اور دانشور وہ ہے جو قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں اختیار کرتا، یہ دوسری چیز کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور فرمایا ایسی عبادت میں، دنیا میں کوئی سے بھی عبادت ہے، اگر اس میں علم شامل نہ ہو، یعنی علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، یعنی کہ سبحان اللہ عبادت ایسی کر رہے ہیں سبحان اللہ جس میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، سبحان اللہ بہت اچھا ہے، اور علم سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ عبادت آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اس عبادت کے ادائیگی کا صحیح طور پر علم ہے تو سبحان اللہ اس میں سبحان اللہ خیر ہی خیر ہے، لیکن ایسی عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں علم شامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم، بہت سے لوگ ہیں صوم و صلات میں یعنی کہ بہت سی کمزوریاں ہیں، اس کو کمزوریوں کو دور نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا ایسی عبادت جس میں علم نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔